ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ علی ایک خوش مزاج اور نرم دل بچہ تھا جس کا میکس نام کا ایک چھوٹا کتا اس کا بہترین دوست تھا۔ میکس ایک چھوٹا، نرم اور علی کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہمیشہ پرجوش تھا۔ ہر روز اسکول کے بعد علی اور میکس ایک ساتھ دلچسپ مہم جوائی کرتے۔ انہوں نے آس پاس کے جنگلوں کی کھوج کی، پارک میں مچھلیاں دیکھیں اور یہاں تک کہ محلے کے بزرگ لوگوں سے ملنے گئے تاکہ انہیں کچھ خوشی ملے۔ علی اور میکس کو آتے دیکھنا ہر ایک کو پسند تھا کیونکہ ان کی دوستی ہنسی اور خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح جب علی اور میکس پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے، انہوں نے ایک اداس نظر آنے والا پرندہ دیکھا جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ علی نے پرندے کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پرندے کے لیے ڈبے میں ایک آرام دہ گھونسلہ بنایا، اسے کھلایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ محفوظ اور اچھا محسوس کرے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، علی کی توجہ میکس اور زخمی پرندے کے درمیان تقسیم ہوتی گئی۔ میکس نے علی کے رویے میں تبدیلی دیکھی اور اسے تھوڑا سا چھوڑا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے ان اچھے وقتوں کو یاد کیا جو وہ ایک ساتھ گزارتے تھے اور اس کے دل میں حسد کا احساس پیدا ہو گیا۔ ایک شام میکس مزید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے علی پر بھونکنے لگا۔ میکس کے رویے سے حیران علی کو احساس ہوا کہ وہ اپنے وفادار دوست کو نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ میکس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بتایا کہ وہ اب بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے لیکن ضرورت مند پرندے کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میکس نے علی کے جذبات کو سمجھا اور محسوس کیا کہ زخمی پرندے کی مدد کرنا ایک عظیم کام ہے۔ اس نے پرندے کی دیکھ بھال میں علی کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پرندہ بہتر ہو گیا اور جلد ہی یہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ ان کی مہربانی اور سمجھ بوجھ کے انعام کے طور پر پرندہ علی اور میکس کے پاس باقاعدگی سے جاتا تھا اور اس کی تعریف کے نشان کے طور پر انہیں خوبصورت پنکھ لاتا تھا۔ علی، میکس اور پرندہ لازم و ملزوم دوست بن گئے جو گاؤں کے ہر فرد کو رحمدلی، ہمدردی اور حقیقی دوستی کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ اور اس طرح چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے لڑکے علی اور اس کے چھوٹے کتے کی کہانی ان کے پنکھ والے دوست کے ساتھ محبت، ہمدردی اور اس جادو کی کہانی بن گئی جو اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوسی نام کی ایک مہربان باغبان رہتی تھی۔ لوسی اپنے خوبصورت باغ کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی، جو رنگ برنگے پھولوں اور لذیذ پھلوں اور سبزیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر روز اپنے باغ کی دیکھ بھال میں گھنٹوں صرف کرتی، اس بات کو یقینی بناتی کہ ہر پودے کو پیار اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ایک دھوپ والی صبح لوسی نے اپنے باغ کے کنارے کے قریب ایک لڑکھڑاتا ہوا چھوٹا سا پودا دیکھا۔ یہ چھوٹا اور کمزور تھا، جس میں صرف چند پتے اور ایک اداس جھکتا ہوا تنا تھا۔ لوسی نے اس پودے کے لیے ہمدردی کا گہرا احساس محسوس کیا۔ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے باغ میں ایک بہتر جگہ پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جہاں اسے زیادہ سورج کی روشنی اور دیکھ بھال ملے۔ بڑی احتیاط اور صبر کے ساتھ لوسی نے ایک گڑھا کھودا اور آہستہ سے پودے کو اپنے نئے گھر میں لگا دیا۔ وہ اسے روزانہ پانی پلاتی، اسے گاتی اور یہاں تک کہ اس سے بات کرتی، اسے بڑھنے کی ترغیب دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پودا پھلنے پھولنے لگا، اس کے پتے سبز ہوتے گئے اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبا اور مضبوط ہوتا گیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، چھوٹا سا پودا ایک شاندار درخت کی شکل اختیار کر گیا جس میں متحرک سبز پتے اور خوبصورت پھول تھے۔ پرندے اس کی شاخوں میں گھونسلے بناتے تھے اور بچے اس کے سائے میں کھیلتے تھے۔ لوسی کا باغ اور بھی مشہور ہو گیا اور آس پاس کے گاؤں کے لوگ اس کے خوبصورت باغ کی تعریف کرنے آئے۔ ایک دن ایک دور دراز گاؤں سے ایک عقل مند بوڑھا شخص لوسی کے باغ میں آیا۔ وہ اپنے ارد گرد کی سرسبزی پر حیران ہوا اور لوسی سے پوچھا،
آپ کا باغ اس قدر شاندار کیوں ہے جبکہ دوسرے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں؟ لوسی نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے اور دنیا پر احسان کرو گے تو دنیا تمہیں وہ نیکی لوٹا دے گی، جیسے اس چھوٹے سے پودے کی۔ جب میں نے اس کی دیکھ بھال کی تو وہ ایک خوبصورت درخت بن گیا کہ اب آنے والوں کو پناہ اور خوشی دیتا ہے۔ سمجھدار بوڑھے نے سمجھ میں سر ہلایا۔ اس نے محسوس کیا کہ لوسی کا باغ صرف خوبصورتی کی جگہ نہیں ہے بلکہ اس پرانی کہاوت کی زندہ مثال بھی ہے کہ اچھا کرو، اچھائی آئے گی۔ اور اس طرح، لوسی کی طرح، جب آپ نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو دنیا آپ کو بدلے میں نیکی کا بدلہ دے گی۔ ایک زمانے میں ایک آرام دہ چھوٹے جنگل میں ایک پیار کرنے والی ماں ہرن اور اس کے 2 پیارے بچے بامبی اور بیلا رہتے تھے۔ یہ خاندان اپنے مہربان دل اور ملنسار طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک صبح جب وہ تینوں ٹہلنے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، انہوں نے مدد کے لیے ایک ہلکی سی چیخ سنی۔ آواز کے بعد انہوں نے ایک کانٹے دار جھاڑی میں پھنسے ہوئے ایک چھوٹے پرندے کو دریافت کیا۔ اس کا بازو پھنس گیا تھا اور وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ ہرن کی ماں نرمی سے چڑیا کے قریب آئی اور پوچھا، کیا ہوا چھوٹے پرندے؟ پرندے نے وضاحت کی کہ جب وہ کچھ کھانا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کانٹوں میں پھنس گیا۔ وہ خوفزدہ اور بھوکا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ماں ہرن نے احتیاط سے اپنے نرم، فرتیلا ہونٹوں کا استعمال کرتے ہوئے پرندے کو کانٹے دار جال سے نجات دلائی۔ پرندہ بہت خوش ہوا اور شکر گزاری کے ساتھ چہچہایا۔ بامبی اور بیلا نے اپنی ماں کی شفقت کو تحسین کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے اس دن ایک اہم سبق سیکھا، ضرورت مند دوسروں کی مدد کرنے کی قدر۔ اس دن کے بعد سے جب بھی وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتے، ماں ہرن اور اس کے 2 چھوٹے بچے بامبی اور بیلا مدد کے لیے ہاتھ، بازو یا کھر دینے کے لیے دوڑتے۔ وہ جانتے تھے کہ مہربانی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتی ہے۔ اخلاق، مہربانی ایک شاندار خوبی ہے، بالکل ماں ہرن اور اس کے 2 چھوٹے بچوں کی طرح۔ ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا کو ایک خوشگوار اور زیادہ خوبصورت جگہ بناتا ہے۔